آج ہم اس ویڈیو میں غزوہ خندق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں بہت سے لوگ مختلف قبیلوں سے آئے تھے، اور اس جنگ کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے خندق بنائی تھی۔ اس جنگ سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد قریش والوں سے ہو چکی تھی۔ غزوہ احد کے آخر پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ نیکسٹ ایئر ہم پھر آئیں گے۔ اگلے سال وہ کسی بہانے سے واپس لوٹ گئے۔ 4000 کا لشکر مکہ سے تیار ہوا۔ بنو غطفان کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ 6000 کا لشکر وہاں سے تیار ہوا، اور پھر یہود وغیرہ کا لشکر بھی تیار ہوا۔ ٹوٹل 12000 کا لشکر تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلوائی، اور یہاں مدینہ میں اگر بچوں اور عورتوں کو ملایا جاتا تب بھی 10,000 تعداد نہیں بنتی تھی۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے رائے دے رہا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں فارس میں ایسا ہوتا تھا، جب ایسا معاملہ آتا تھا ہم لوگ خندق کھود کر اپنا ڈیفنس کرتے تھے۔ اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ہم یہاں یہ فارمولہ آزما سکتے ہیں۔ 3 طرف سے مدینہ پہاڑ سے سیف تھا، کہیں پر کھجور کے باغات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا گیا۔ اب 10-10 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی۔ 4-4 ہاتھ سب کھودیں گے۔ تقریباً 1 میل کھودنا تھا۔ رات دن ایک کر کے صحابہ کرام کھودنے لگ گئے۔ مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا وقت تھا۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ 3 دن کا فاقہ ہو رہا تھا۔ اس غزوہ میں بہت سے معجزے بھی ہوئے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھوڑی سی کھجوریں اپنے بھائی کے لیے لے کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کھجوریں رکھ دیں، اور مسلمانوں کو بلایا، سب کو فرمایا کہ کھاؤ۔ سب مسلمانوں نے کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پر پھیلا دی۔ سب نے کھا لی مگر وہ ختم نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی نہ گئی۔ گھر گئے اور ایک چھوٹی سی بکری کو ذبح کیا اور اپنی بیوی کو پکانے کو کہا، اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا۔ سیدنا جابر حیران ہوئے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان مت ہوں، جب تک میں نہ آؤں نکالنا مت، اور سب لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈالا اور فرمایا اس کو دیکھنا مت۔ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان آئی، وہ کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضرب لگائی، چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی۔ پھر ایک ضرب لگائی، خوش ہو جاؤ، مجھے فارس دے دیا گیا، میں وہاں کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک ضرب لگائی اور فرمایا خوش ہو جاؤ، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی اور وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ قافلہ آنے سے پہلے مسلمانوں نے خندق کو کمپلیٹ کر لیا، اور مکہ والوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ وہ اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی تعداد پر خوش تھے، لیکن جیسے ہی ابو سفیان کا قافلہ آیا ابھی بنو غطفان والے نہیں آئے تھے۔ تیر انداز مسلمانوں کے بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتوں اور بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت کے قلعے میں بھیج دیا تھا۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں رہنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ جب بنو غطفان وغیرہ آئے اور انہیں معلوم ہوا کہ یہاں معاملہ ہی خراب ہے، خندق ہے، اب آگے نہیں جا سکتے ہیں، ابو سفیان نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کبھی تو آگے آئیں گے، اور وہاں خیمے لگا کر بیٹھ گئے۔
اب بنو غطفان اور قریش مکہ والوں کے درمیان تنازع ہونے شروع ہو گئے اور بنو قریظہ والے بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہی وہ ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد عصر کی نماز ادا کی۔ اب بنو قریظہ والوں نے کہا کہ مدینہ والوں کا پتہ لگاتے ہیں کہ وہاں کوئی لڑائی کے لیے موجود بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے ایک جاسوس بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ انہوں نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کا کام تمام کر دیں، لیکن سیدنا حسان بن ثابت نے کہا کہ اس لائق ہوتا تو عورتوں کے پاس ہوتا، اور پھر سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حملہ کیا اور انہوں نے خود قتل کیا، اور اس طرح یہود کو میسج ملا کہ واقع ہی اندر مرد حضرات موجود ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عبد الود، زرار بن خطاب، یہ گروپ تھا جو خندق پار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ایریا میں آئے۔ عمر بن عبد الود نے کہا کہ مجھ سے کون لڑے گا؟ وہ 1000 سواروں کے برابر تھا۔ عرب میں اس سے زیادہ مشہور پہلوان کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ میں تم سے لڑوں گا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے اس کے سامنے 3 آپشن رکھے، یا اسلام قبول کرو، یا یہاں سے چلے جاؤ، یا پھر مجھ سے لڑو۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وار کیا اور وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور جب اکرمہ بن ابی جہل نے عمر بن عبد الود کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ جنگ ہمت کی جنگ تھی۔ پوری جنگ میں مسلمانوں کے 6 شہید ہوئے اور 10 کافر مارے گئے، لیکن آزمائش کے لحاظ سے یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ بنو غطفان کا ایک آدمی جس کا نام نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ابھی میرے آدمیوں میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب انہوں نے بنو غطفان، قریش مکہ والوں اور بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ ڈالی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ کو ہم آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ کے بعد حالات زیادہ خراب ہو گئے، اور پھر چند دنوں بعد رات کو اچانک طوفانی ہوا چلی، خیمے الٹ گئے، اور اب مشرکین مکہ کی ہمت جواب دے گئی، اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہوا جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سارا میدان خالی تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا